الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. کل کی مجلس میں ہم نے یہ بات بیان کی کہ تارک دنیا وہ نہیں جس کے پاس مال نہ ہو، تارک دنیا وہ ہے کہ جو تارک دنیا وہ نہیں جس کے پاس مال نہ ہو، تارک دنیا وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی یاد ہو، جس کے دل میں آخرت کی فکر ہو، چاہے پوری دنیا کا مال ہی اسی کے پاس کیوں نہ ہو، مگر دل میں آخرت کی فکر اگر ہے تارک دنیا ہی کہلائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اتنا مال، اس وقت جو دنیا کا سب سے امیر شخص ہے اس سے بھی 10 گنا زیادہ آپ کے پاس تھا. یعنی آج سن 2020 میں جو دنیا میں سب سے امیر ترین شخص سمجھا جاتا ہے، جتنا اس کے پاس مال ہے، اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف، ان کے پاس اس سے 10 گنا زیادہ مال، اور اللہ کے نبی نے ان کو عشرۂ مبشرہ میں قرار دیا، یعنی دنیا میں جنت کی بشارت دی ان کو. یعنی کتنی بڑی سعادت اور کتنا بڑا مرتبہ. تو عام صحابہ کرام میں سے بھی نہیں، جلیل القدر صحابی، اور اتنا مال کہ ہم جیسے تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری سوچ میں بھی نہیں آ سکتا وہ کتنا مال. تو تارک دنیا وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال نہ ہو، تارک دنیا وہ ہے کہ جس کے دل میں مال نہ ہو. تاہم یہ ضرور ہے کہ ہر بندہ مال کا متحمل نہیں ہے. مال جب آتا ہے تو اپنے ساتھ بہت ساری برائیاں لے کر آتا ہے. تو یہ بات سننے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی اب آنے دو مال کو، جتنا آتا ہے بڑی اچھی بات ہے. جی مال ہونے کے باوجود بھی ہم تارک دنیا بن سکتے ہیں. مال کی برائی اپنی جگہ. یہ جو لوگ امیر ہونے کے باوجود بھی تارک دنیا بنے، یہ اس لیے کہ انہوں نے مال کو اپنے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دیا. تو مال اپنے ساتھ بہت ساری برائیاں لے کے آتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، کہ ایمان والوں نہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں. تو جب مال آتا ہے تو غفلتیں ساتھ لے کے آتا ہے، اور مال آتا ہے تو تکبر ساتھ لے کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر ہم اپنے بندوں کا رزق جو ہے وہ خوب بڑھا دیتے تو وہ تو دنیا میں
بغاوتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو کئی مرتبہ ہم خوب اللہ سے مال مانگ رہے ہوتے ہیں، رزق کی فراوانی مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مال اور رزق کی فراوانی نہیں بلکہ رزق کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور یہ عین اللہ کی مہربانی ہے ہم پر، کہ یہ مال ہمارے لیے تکبر کے راستوں کو کھول رہا ہے، بغاوت کے راستوں کو کھول رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی عین مہربانی ہے کہ اس 60-70 سالہ زندگی میں اگر تھوڑا مال زیادہ ہو بھی گیا، اور پوری جو آخرت کی کروڑوں اربوں سالوں والی زندگی ہے، اس میں تکلیفیں ہی تکلیفیں اور عذاب ہی عذاب ملنا ہے، تو ہمارے لیے تو بہتر یہی ہے کہ 60-70 سالہ زندگی میں مال تھوڑا ہی ہو۔ اللہ کے نبی نے اس شخص کی تعریف کی کہ خوش قسمت ہے وہ جس کی کمر ہلکی ہے، کہ جس کے پاس بقدر ضرورت مال بس ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ شخص تو جنت میں ہی داخل نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں اتنا سرائے کے دانے کے برابر تکبر ہوا۔ اب یہ مال اپنے ساتھ تکبر لے کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس شخص میں اتنی صلاحیت ہی نہیں کہ میں اس کو مال دوں اور یہ عاجزی کے ساتھ زندگی گزارے، تو اللہ اس پر رحمت فرماتے ہیں، اس کو مال کی فراوانی نہیں دیتے۔ کہ مال آئے گا اور اس کی زبان میں اس مال کی جھنکار آ جائے گی، اس کا دل تکبر سے بھر جائے گا، وہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنے لگے گا۔ تو گو کہ ہم نے یہ ضرور کہا کہ تارک دنیا وہ نہیں جس کے پاس مال زیادہ ہو، مال زیادہ ہوگا تو بھی تارک دنیا بن سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مال کے اندر برائی نہیں ہے، مال خوب برائی اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، قرآنی فیصلہ ہے۔ مال انسان کو غافل بھی بناتا ہے اللہ سے، قرآن نے بتا دیا۔ مال انسان کو باغی بھی بناتا ہے اللہ سے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر فرعون کے پاس مال کی فراوانی نہ ہوتی تو کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ تو مال میں برائیاں ہیں، اسی لیے کبھی کبھی ہم اللہ سے خوب مال مانگتے ہیں اور ہم اللہ کو اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھتے کہ یا اللہ اتنی بڑی ضرورت سر پہ آ گئی ہے، کچھ عطا کر دے، پھر بھی مال تھوڑا تھوڑا ملتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ مال اس کو تھوڑا دیں گے، اسی کی آخرت سنورے گی، کروڑوں اربوں سال سکون سے گزریں گے۔ اور کئی مرتبہ انسان مال خوب رو رو کے اللہ سے مانگتا ہے، تڑپ تڑپ کے مانگتا ہے، اللہ پھر بھی نہیں دیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے غریب لوگ میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ امت کے غربا 500 سال پہلے داخل ہو جائیں گے۔ اب سوچیں 60-70 سال میں اگر امیر ہو بھی گئے
قیامت کے دن 500 سال انتظار کرنا پڑے گا کہ پہلے غریب جائیں گے، صرف اس لیے کہ دنیا میں غریب تھے۔ تو ابھی جو اس مال کے لیے رو رہے ہیں اس دن بھی روئیں گے کہ کاش دنیا میں مال نہ ہوتا۔ 500 سال جنت کی نعمتوں سے ابھی انتظار ہے۔ تو جس مال کے نہیں ملنے پہ اس دنیا میں رو رہے ہیں، یہ رونا بہتر ہے۔ کل قیامت کے دن بھی رونا پڑے گا اگر مال مل گیا۔ وہی جو ہمارے ملازم ہوں گے، کئی مرتبہ ان کی منتیں کر رہے ہوں گے کہ تو غریب تھا دنیا میں، تو پہلے چلا گیا اور میں امیر ہونے کی وجہ سے 500 سال انتظار کروں۔ تو بڑی برائی ہے اس مال میں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ ہر غلطی کی جڑ ہے۔ تو جس نے اللہ کو حاصل کرنے کا راستہ اختیار کرنا ہے، اس کو اس مال سے محبت سے کوئی تعلق نہیں۔ مال میں برائی ہی برائی ہے۔ ہاں، اللہ کے کچھ نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ ان پہ مال نچھاور کرتے ہیں۔ مال کا نچھاور کرنا ان کو اللہ سے غافل نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ کے باہمت لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک بندے میں یہ صلاحیت نہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ متقی شخص کے پاس اگر مال ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو ہر بندہ مال کا متحمل نہیں، مال نے اس کی آخرت کو تباہ و برباد ہی کرنا ہے۔ اس لیے مال کے زیادہ ہونے سے ڈرنا چاہیے۔ آج تو ہم فقر و فاقہ سے ڈرتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ شیطان تم کو فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے، مال کے ہونے سے ڈرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی مشہور دعا، اللہم احیانی مسکینا، کہ اللہ تو مجھے دنیا میں مسکینی عطا فرما، اور کل قیامت کے دن تو مجھے مسکینوں کے ساتھ کھڑا کر، اور اے اللہ تو مجھے مسکینوں کے زمرے میں شامل فرما۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے مسکین بننے کی دعا کی۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس ایک دن کا بھی کھانے پینے کا سامان پورا نہ ہو۔ تو مال اپنے اندر برائیاں لے کے آتا ہے، کوئی اچھی چیز نہیں، بہت ہی بری چیز ہے، بہت بڑی ابتلا ہے، اور اکثر لوگ اس ابتلا کے متحمل نہیں۔ تو ہم تو بڑے پریشان ہوتے کہ میں نے اتنی دعائیں مانگی، اللہ نے مال نہیں دیا، مگر یہ عین اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے مال نہیں دیا۔ مال آتا ہے، مال اپنے ساتھ وبال لے کے آتا ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مال کے وبال لکھے ہیں، اور مال کا پہلا وبال یہ ہے کہ مال ہاتھ میں آتا ہے، گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، بہت آرام سے گناہ انسان کر لیتا ہے۔ مال نہیں ہوتا، گناہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک نوجوان اپنے شیخ کے پاس آیا اور آ کر بتاتا ہے
کہ شہر کے جتنے بھی زنا کے اڈے ہیں ہر اڈے پہ جا کے زنا کر کے آتا ہوں، اتنا زنا کرتا ہوں کہ سینکڑوں مرتبہ زنا مختلف عورتوں کے ساتھ کیا ہو۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا زنا کا، اتنا بڑا گناہ، اتنی مرتبہ اتنے مختلف لوگوں کے ساتھ۔ اللہ والے شیخ تھے، انہوں نے بڑا سمجھایا کہ اللہ کے بندے یہ کیا کر رہا ہے تو، اور رک جا، اور بڑی وعید ہے۔ اور زناکار جو ہے وہ ایمان سے بھی کئی مرتبہ چلا جاتا ہے، اور بڑا اس کو ترغیب دی، اور ایک مرتبہ نہیں، ہر مرتبہ جب ملاقات تو اس کو یہی ترغیب کہ چھوڑ دے، اللہ ناراض ہوتے، نہ کر ایسا۔ بیمار ہو گیا، مگر یہ والا گناہ ایسی یہ چیز ہے، چھوڑ نہ پایا۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ گناہ صرف نہ کرو، یہ نہیں فرمایا، فرمایا اس گناہ کے جو قریب چیزیں ہیں ان میں بھی نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو صرف زنا کا منع نہیں ہے، نامحرم کے ساتھ گفتگو بھی منع، نامحرم کو دیکھنا بھی منع، نامحرم کے ساتھ نرمی بھی منع، بے جا تعلقات ہر طرح کے شریعت نے منع کر دیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ تو بڑا سمجھایا، مگر وہ ایسا اس گناہ میں پھنسا ہوا تھا کہ یہ گناہ انسان کو جب پکڑتا ہے، زنا والا، انسان نکل نہیں پاتا۔ سالوں سمجھانے کے باوجود بھی اس کے کان پہ جو نہیں رہوں، یہ ایسی خواہش اس میں سے وہ نکل ہی نہیں پا۔ بیچ میں ایک ایسا وقت آیا کہ وہ سالک جو شیخ سے تعلق رکھتا تھا، کافی مہینے، سال، 2 سال ہو گئے، اس کا کوئی تعلق رابطہ ہی نہ ہوا اپنے شیخ کے ساتھ۔ بہت عرصے بعد پھر ملاقات ہوئی، تو جب ملاقات ہوئی تو گفتگو کے دوران شیخ نے یہ والا معاملہ بھی پوچھا کہ کیا ابھی تک یہی گڑبڑ تم کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت اب نہیں کر رہا، ختم کر دیا وہ معاملہ۔ شیخ بڑے حیران کہ اتنی جو اس کو نصیحت ترغیب دی تو نہیں چھوڑا، اور اب پتہ نہیں کیا اس کو نصیحت ملی ہے کہ اس نے یہ گناہ چھوڑ دیا۔ تو شیخ نے پوچھا کہ جی کیا ہوا، کیسے یہ رحمت اللہ کی ہو گئی کہ تو نے یہ گناہ چھوڑ دیا؟ اس نے کہا کہ جب گناہ کرتا تھا تو والد صاحب کا نیا نیا انتقال ہوا تھا، بہت سارا مال ہاتھ میں آیا تھا، تو بڑی آسانی سے کرتا تھا، ایک ایک کر کے سارا مال ختم ہو گیا، اب اتنا مال ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ کر سکو۔ تو مال کا پہلا وبال تو یہ ہے کہ مال آتا ہے، انسان بڑی آسانی سے گناہ کر لیتا ہے۔ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے مال کے وبال کے بارے میں لکھا ہے، اور پہلا وبال بتایا کہ مال زیادہ ہوتا ہے، انسان گناہوں پہ خوب جرت کرتا ہے، گناہ پورا کرنے میں اس کو بڑی معاونت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مال کو پسند نہیں فرمایا، اس مال کو دل سے نکالیں گے تب بھی اللہ تک پہنچیں گے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا،
اب تو خلوت ہو گئی، ایک جو ان سے محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مال کی محبت سے محفوظ فرمائے، اور مال کو جس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے اللہ اپنی رضا کے مطابق ہمیں اس طرح سے اس مال کے ساتھ معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔